صلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له کامران صاحب سے رابطہ کر لیجیے گا میں وہ کہہ دیتا ہوں انہوں نے کامران صاحب نے ملا دینا ہونی ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
بڑی محبت، عقیدت اور الفت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حمد و صلات کے بعد میرے دوستوں بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے جمعہ ہم نے اسباب معراج پر گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ الرحمن سیر معراج، جسے سفر معراج بھی کہا جاتا ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ بولنے اور ہم سب کو پھر اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو۔ اب یہاں پر ایک بات کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کا آغاز لفظ سبحان سے کیوں فرمایا؟ میں پاک ہوں، پاک ہے وہ ذات۔ ویسے بھی تو اللہ فرما ہی سکتا تھا نا، لفظ سبحان نہ ہوتا تو کیا قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت پہ کسی نے شک کرنا تھا؟ نہیں کرنا تھا۔ تو لیکن اللہ نے لفظ سبحان کیوں ارشاد فرمایا؟ کیوں یہاں سے آیت کریمہ شروع فرمائی؟
تو علماء اس پر دو باتیں کیا کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ فرماتے ہیں کہ لفظ سبحان اللہ نے اس لیے ارشاد فرمایا کیونکہ یہ سیر معراج جو ہے نا، یہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کی عقلوں میں آنے والی نہیں ہے۔ جتنی مرضی سائنس ترقی کر لے لیکن اتنی ترقی نہیں کر سکتی کہ سیر معراج کی حقیقت کو پہنچ سکے۔ تو اللہ رب العزت نے لفظ سبحان فرما کر یہ فرما دیا، او یہ نہ دیکھو جا کون رہا ہے، بس یہ دیکھو لے کر کون جا رہا ہے۔ اور لے کر وہ جا رہا ہے جس نے کن فرمایا تو ساری کائنات بن گئی۔ اور یہ قوانین تمہارے لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت تو خود ان قوانین کا خالق ہے، مالک ہے۔ دوسری ایک محبت والی بات کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے لفظ سبحان اپنی پاکی اس لیے بھی بیان فرمائی کہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو ماں بچے کو جب پہلی دفعہ چلتے دیکھتی ہے نا تو کیا کہتی ہے؟ سبحان اللہ کہتی ہے نا، ذرا اونچی کہہ دو۔ بچہ جب گفتگو کرنی شروع کرتا ہے تو ماں پھر کیا کہتی ہے؟ ذرا اونچی تے کہہ دو۔ دیکھو امام المناظرین کی مسجد میں آپ آئے ہو تو ذوق شوق تو پھر کمزور نہیں ہونا چاہیے نا۔ وہ یہاں بظاہر ہمارے سامنے موجود نہیں ہے لیکن روحانیت تو یہاں موجود ہے نا۔ تو جیسے اس وقت اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے اب بھی ویسے ہی اللہ کی پاکی بیان کرو۔ بچہ جب اسکول جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، ماں پہلی دفعہ دیکھتی ہے تو ماں پھر کیا کہتی ہے؟ بچہ جیسے جیسے اپنے عروج کی منزلیں چڑھتا ہے، ماں ہر دفعہ دیکھتی ہے اور پیار سے بلائیں لے کر کیا کہتی ہے؟ یارو اسی طرح اللہ کے فرشتوں نے بھی عرض کی، یا رب العالمین تیرا محبوب آج معراج پہ آ رہا ہے، معراج بھی ایسی جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی کسی کو عطا نہیں ہوگی۔ یا رب العالمین تیرے حبیب کی ماں بھی نہیں، تیرے حبیب کا والد بھی نہیں، تیرے حبیب کا دادا بھی نہیں، جو آج یہاں دیکھ کر تیری پاکی بیان کرتا، سبحان اللہ کہتا، تیرے حبیب کی بلائیں لیتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، پیارے فرشتوں کیا ہو گیا میرے حبیب کی اگر ماں نہیں ہے، والد نہیں ہے، دادا نہیں ہے، حبیب تو میرا ہے، کوئی اور کہے نہ کہے، میں خود ہی آج اپنی پاکی بیان کر دیتا ہوں۔ اور اسی وجہ سے اللہ نے خود ہی اپنی پاکی بیان فرمائی، میں پاک ہوں، میں پاک ہوں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات ام ہانی کے گھر موجود تھے۔ یاد رکھیے بعض اصحاب یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ام ہانی جو تھی نا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی تھی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے بات۔ ام ہانی یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بہن کا نام ہے۔ تو پتہ کیا چلا، معراج کی ابتدا بھی اللہ نے علی کے گھر سے کروائی ہے۔
وہ علی کی شانوں کو کون پہنچ سکتا ہے؟ علی کے خاندان کی شانوں کو کون پہنچ سکتا ہے؟ خیر، وہاں سرکار موجود ہیں، سرکار آرام فرما رہے ہیں، جبریل امی حاضر ہوتے ہیں۔ جب حاضر ہوتے ہیں نا تو آ کر جب اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونا سونا پیارا پیارا مکھڑا دیکھتے ہیں نا تو الفاظ تو خیر ان کی شان کے مطابق نہیں، لیکن عشق میں اگر کہا جائے تو جبریل سونے مصطفیٰ کو دیکھ کر سدھ بدھ کھو بیٹھے۔ وہ اتنا حسین، اتنا حسین۔ اچھا، جہاں عام بندے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ زمین و آسمان کا فرق ہے نا، وہاں ایک اور فرق بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے، 1-2 سال کا ہو مزید خوبصورت ہو جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے عمر گزرتی جاتی ہے اس کی خوبصورتی مانند پڑ جاتی ہے۔ آپ بھی میں بھی جب کبھی اپنے بچپن کی تصویر دیکھتے ہیں نا تو ہم بھی تھوڑا حیران ہوتے ہیں، وہ یار میں پہچان میں نہیں آ رہا، کیونکہ ہم اپنا بچہ اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے۔ لیکن قربان جائیے نا آمینہ کے لال پہ۔ آمینہ کا لال جب پیدا ہوا تب بھی خوبصورت تھا، تھوڑے بڑے ہوئے مزید خوبصورت ہو گئے، لڑک پن میں پہنچے مزید خوبصورت ہو گئے، جب دلہا بن کے سیدہ خدیجہ کے گھر گئے تب مزید خوبصورت تھے، جب غار حرا میں جبریل نے آ کر کہا اقرا پڑھیے اس وقت مزید خوبصورت ہو گئے، اور جب معراج کی رات پیارے حبیب عرشوں پر جانے لگے تھے اس وقت میرا حبیب اور خوبصورت ہو گیا۔ اور کتنے خوبصورت تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبریل حاضر ہوئے۔ آپ نے جبریل سے پوچھا پیارے جبریل یہ تو بتا کیا ہم جیسا کبھی دیکھا ہے کہیں؟ وہ اتنی تمہاری عمر ہے، سبھی انبیاء کے پاس تو آتا رہا ہے، سب کو دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے میں مصطفیٰ جیسا کہیں؟ جبریل امین نے عرض کی قلبت الارض مشارقها ومغاربها ما رأيت افضل منك یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، میں نے مشرق بھی دیکھ لیا، میں نے مغرب بھی دیکھ لیا، پر یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر ہنسی میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اسی حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے میرے تیرے امام سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ، جن کو اہل عشق حسان الہند کے نام سے یاد کرتے ہیں، ہند کا حسان بن ثابت، وہ اس حدیث کی کیسے تشریح بیان کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یہی بول سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پایا کا نہ پایا سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پایا کا نہ پایا، تجھے حمد ہے
اچھا جبریل آئے، پیارے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھا تو روب حسن میں آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حکم تیرا ہے، لے کر آؤ۔ پر یہ نظارہ اتنا حسین ہے، مصطفیٰ کو سوتے ہوئے دیکھنا، یہ نظارہ بھی میں مس نہیں کرنا چاہتا۔ یا رب العالمین، پیارے حبیب کو اٹھاؤں تو اٹھاؤں کیسے، جگاؤں تو جگاؤں کیسے؟ اچھا یاد رکھیے، اب یہ جو بات بیان کرنے لگا ہوں نا، سندن یہ کمزور بات ہے، یہ یاد رکھیے، لیکن ہے محبت والی بات، اور ہمارا مزاج تو آپ ماشاءاللہ برسوں سے جانتے ہیں، جہاں محبت کی بات آئے گی، عقائد کے خلاف نہ ہو، تو ہم وہ محبت والی بات جو ہے اس کو سر پہ رکھتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی تو ایمان ہے نا۔ اب جبریل امین نے جب عرض کیا نا، یا رب العالمین، میں تیرے حبیب کو جگاؤں کیسے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پیارے جبریل، تجھے یاد ہے اور تو نے ایک دفعہ کہا تھا، پوچھا تھا، یا رب العالمین یہ سر سے لے کر پاؤں تک جبریل سارا ہی نور ہے، سارا ہی نور کا نور ہے، لیکن یا رب العالمین یہ جو میرے ہونٹ ہے نا، ہونٹ، ان میں کافور کی امیزش بھی ہے، یہ کیوں؟ تو اللہ رب العزت نے اس وقت تمہیں جواب نہیں دیا تھا، آج اللہ تمہیں اس بات کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پیارے جبریل، تمہارے ہونٹ کافور کے اس لیے بنائے تھے، معراج کی جب رات آئے گی تو پیارے حبیب کو لینے کے لیے جب مکہ کی سرزمین پر پہنچے گا، پیارے محمد اس وقت آرام کر رہے ہوں گے، تو سوچے گا کہ میں جگاؤں کیسے، تیرے ہونٹ اس لیے کافور کے بنائے تو پیارے حبیب کے قدموں کو بوسا دے، تاکہ کافور کی ٹھنڈک کی وجہ سے میرا محبوب محبت سے آنکھیں کھولے۔ اوے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کسی بھی معاملے میں اوکھا نہیں ہونے دیا، حتیٰ کہ جب وحی اترتی تھی نا، وحی اترتی تھی تو جبریل آ کر عرض کرتے تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو پیارے آقا کیا کیا کرتے تھے، دل ہی دل میں آہستہ آہستہ لب ہلاتے ہوئے اس کو پڑھا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اللہ رب العزت نے تو یہاں بھی پیارے حبیب کو اوکھا نہیں ہونے دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، نہ سونے نا، لا تحرک بہ لسانک، پیارے حبیب تو نے اپنی زبان کو حرکت نہیں دینی، یہ قرآن اتارنا بھی ہمارے ذمے ہے، تمہیں یاد کروانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ حالانکہ آپ اور ہم کبھی اگر آرام کر رہے ہو نا، سو رہے ہو، کسی بڑے کا بلاوا آ جائے نا کہ بڑا ہمیں بلا رہا ہے، تو پھر جگانے والا بھی بڑا بن جاتا ہے، وہ اسی طریقے سے اٹھاتا ہے، اٹھو اٹھو، فلاں بلا رہا ہے، چلو تمہارا بڑا بلا رہا ہے۔ لیکن یہاں بھی اللہ نے پیارے حبیب کو اوکھا نہیں کیا، جبریل کو کہا، جبریل ایسے نہیں اٹھانا، بلکہ خادمانہ انداز میں پاؤں کا بوسہ لے کر محبوب کو اٹھانا ہے۔ خیر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر سے اٹھے، اٹھ کر حتیم میں آپ آ گئے۔ دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں نا،
ایک روایت میں یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم میں تھے، وہاں سے سیر معراج شروع ہوئی، اور ایک طرح کی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر تھے، وہاں سے یہ سیر معراج شروع ہوئی۔ تو ان میں تطبیق کی یہی پھر صورت پیدا کی علماء نے کہ پہلے ام ہانی کے گھر تھے، وہاں سے اٹھے اور دوبارہ پھر حتیم میں آ کر آپ آرام فرما ہو گئے۔ یہاں ایک اور نکتہ بھی ہے، ہم نے کہیں جانا ہو نا، اور جانا بھی کسی اعلیٰ جگہ پر ہو، تو ہوتا کیا ہے، ہمیں تو نیند ہی نہیں آتی، نیند ہی نہیں آتی۔ یہ بات وہ لوگ زیادہ اچھے سے محسوس کرتے ہیں جو مدینہ شریف کی حاضری دے آئے ہیں، اور جس دن پتہ ہو نا کہ یار اگلے دن ہم نے جانا ہے، وہ نیند ہی نہیں آتی، جاگتے رہتے ہیں، آئے کتے ستے ہی نہ رہ جائیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، بھاگ جائے یار، اللہ کرے تیری مدد، سعید اسد، سعید اسد، حسد کرے تیری مسد، سعید اسد، سعید اسد، ابو بکر کرے تیری مدد، سعید اسد، سعید اسد، عمر کرے تیری مدد، سعید اسد، سعید اسد، عثمان کرے تیری مدد، سعید اسد، سعید علی اسد، کرے تیری مدد، سعید اسد، سعید اسد۔ تو ہمارا کیا ہوتا ہے، یار کتے ستے ہی نہ رہ جائیے، فلائٹ نہ نکل جائے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میں آخری دفعہ حرم شریف حاضری کے لیے گیا تو تلبیہ بھی پڑھتے ہیں، تلبیہ بھی پڑھتے ہیں، تو میں گیا تو 4 گھنٹے پہلے بورڈنگ کرنی ہوتی تھی، تو میں 5 گھنٹے پہلے ہی پہنچ گیا کہ کہیں کوئی دیری نہ ہو جائے۔ تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ یار بڑی جگہ اگر جانا ہو تو ہم ذرا پہلے چلے جائیں۔ تو مصطفیٰ کی شان تو دیکھیے نا، حالانکہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے آپ تو سب کچھ جانتے ہیں نا، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو سیر ہوتی ہے نا وہ بن بلائے نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا کہ جس بندے نے سیر کرنی ہے انہوں پتہ ہی نہ ہوئے اسی انہوں ایویں چک کے لے جاؤ، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، باقاعدہ پہلے پتہ ہوتا ہے۔ تو مصطفیٰ کو بھی پہلے پتہ تھا مصطفیٰ کو کہ ہمارا آج معراج عروج کا وقت ہے، آج ہم نے وہاں جانا ہے، لیکن مصطفیٰ ہمارے جیسے تو نہیں تھے نا، پہلے ام ہانی کے گھر بھی آپ آرام فرما تھے، اس کے بعد جب حتیم میں آئے تو پھر آرام فرما ہو گئے۔ جبریل نے 2 دفعہ قدموں کا بوسہ لے کر پیارے حبیب کو اٹھایا، اور اٹھاتا بھی کیوں نہ، کیونکہ پیارے حبیب کی معراج تو یہ ہونی تھی نا کہ آسمانوں پر اللہ سے ملاقات کر لینی تھی، اور جبریل کی تو یہی معراج تھی نا، یہی معراج تھی۔ اور تبھی تو کہا جاتا ہے نا، آقا تیری معراج کے تو
لوح قلم تک پہنچا تیری معراج کے تو، لوح قلم تک پہنچا میری معراج کے، میں تیرے قدم تک پہنچا میری معراج کے، میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو دو دفعہ جبریل نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے گورے گورے نوری نوری قدموں کا بوسہ لیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرح صدر ہوا۔ بعض لوگ اس کو شق صدر بھی کہتے ہیں، سینہ مبارک کا چاک کیا جانا، شق صدر، اور بعض اس کو شک لفظ نہیں بولتے، بعض اس کو شرح صدر بولتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں شک پھٹنا، اور پھٹ جانا ایک شان کے مطابق الفاظ میں سے نہیں ہے، شرح صدر کھول دینا، اور یہ وہ لفظ ہے جو اللہ نے بھی اپنے حبیب کے لیے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اور پیارے حبیب ہم نے کیا آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ اور یہ شرح صدر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک میں 4 دفعہ ہوا، 4 دفعہ۔ پہلے جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ کے ہاں موجود تھے اس وقت ہوا، اس کے بعد پھر لڑکپن اس وقت ہوا، پھر جب وحی کا نزول شروع ہوا اس وقت ہوا، اور چوتھی دفعہ جب پیارے حبیب نے معراج پہ جانا تھا اس وقت ہوا۔ اچھا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جبریل نے جب شرح صدر کیا نا، دل اقدس کو نکال کر آب زمزم سے دھویا، اور میں کہتا ہوں نہیں ایسا نہیں کہنا، بلکہ زمزم کو قلب مصطفیٰ کے ساتھ مزید پاک کیا گیا۔ وہ آگے تو زمزم کو نسبت تھی نا صرف جناب اسماعیل کے قدموں سے، اب زمزم کو نسبت اس وجہ سے بھی ہو گئی ہے کہ قلب مصطفیٰ کی امیزش بھی اسی میں ہے، اور اسی وجہ سے تبھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، اوے زمزم ایسا پانی ہے جس کو جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اللہ رب العزت بندے کا وہ مقصد پورا فرما دیتے ہیں۔ اور مقصد کیوں نہ پورا ہو؟ کیونکہ قلب مصطفیٰ کی امیزش ہو چکی ہے، قلب مصطفیٰ کو آب زمزم مس ہو چکا ہے، اب جو انوار و تجلیات قلب مصطفیٰ پہ وارد ہوتی تھی وہی انوار و تجلیات اللہ نے آب زمزم میں رکھ دی ہے۔ تو جیسے سونا مصطفیٰ سب سے اعلیٰ ہے نا، ویسے زمزم بھی سب پانیوں سے اب اعلیٰ ہو چکا ہے، اور باقی پانیوں کو ایک ایک نبی سے نسبت ہے، اور اس پانی کو اللہ کے 2 نبیوں سے نسبت ہو چکی ہے۔ خیر، اس کے بعد شرح صدر کے بعد سواری پر آپ تشریف فرما ہوئے، پہلا پڑاؤ ہوا یثرب، جسے اب مدینہ کہا جاتا ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں 2 رکعتیں نفل پڑھ لیجئے۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا پیارے جبریل کیوں؟ اس وجہ کی کوئی خاص وجہ کیوں؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہجرت کر کے اس جگہ پر آنا ہے، اس لیے یہاں پر آپ 2 رکعتیں پڑھ لیجئے۔ اب ذرا غور سے بات سنیے، یثرب کو ابھی رسول اللہ سے پراپر نسبت نہیں ہوئی، ابھی رسول اللہ مکہ میں موجود ہیں، لیکن کیونکہ کبھی کچھ عرصہ بعد رسول اللہ نے مکہ سے چل کر مدینہ آنا تھا، اس نسبت کی وجہ سے کہا گیا کہ 2 نفل پڑھیں، تو پتہ چل گیا کہ جہاں اللہ کے پیاروں کے کبھی قدم لگے ہوں یا لگنے ہوں وہاں جا کر اللہ اللہ کرنا خود امام الانبیاء کی سنت ہے۔ اگر یہ شرک اور بدعت ہوتا، کسی کی تعظیم کرنا، نسبت کا حیا کرنا، اگر یہ شرک اور بدعت ہوتا تو خدا کی قسم رسول اللہ کا وہاں جا کر 2 رکعتیں نہ پڑھتے۔ خیر، وہاں 2 نفل پڑھنے کے بعد اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سوار ہوئے اور چلے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا پیارے موسیٰ صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ ذرا پیار سے کہہ دو۔ اچھا یاد رکھیے، یہ جو سفر معراج ہے نا، یہ سفر معراج نہیں ہے، یہ سیر معراج ہے، سیر معراج۔ اور سفر اور سیر میں بہرحال فرق ہوتا ہے۔ میرے ایک عزیز تھے، وہ مجھے کہنے لگے یار میں یہاں سے اسلام آباد گیا تو میں 8 گھنٹوں میں پہنچا۔ میں نے کہا 8 گھنٹے؟ تو گاڑی خراب ہو گئی تھی؟ کہنے لگا نہیں۔ طبیعت خراب ہو گئی تھی؟ نہیں۔ اور رستہ خراب تھا؟ نہیں۔ رش تھا؟ نہیں۔ اور پھر 8 گھنٹے کیوں لگ گئے؟ تو آگے سے مجھے کہنے لگا یار میں نے کون سا سفر کیا تھا، اور میں تو سیرے کرتا کرتا گیا، جہاں بھی کوئی چیز نظر آتی تھی رکتا تھا، اس کا مزہ لیتا تھا، پھر آگے چل پڑتا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر نہیں فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سیر کروائی ہے۔ تبھی تو پیارے حبیب جہاں جہاں گئے ہیں وہاں وہاں اس جگہ کو پراپر دیکھتے ہوئے گئے ہیں، اور تبھی تو دیکھا ہے نا، ورنہ دیکھو اتنی سپیڈ سے بندہ جا رہا ہو، اور سواری بھی کیسی، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں ہماری نگاہ جاتی ہے، ہماری نگاہ جاتی ہے۔ اور میں اور آپ اگر یوں نظر اٹھا کر دیکھیں ہمیں چاند اور سورج نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آتے ہیں۔ تو ہماری نظر کا یہ عالم ہے تو براق کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن پھر بھی یہ اتنی سپیڈ سے چلتے چلتے اللہ کے حبیب نے دیکھ لیا پیارے موسیٰ کی قبر بھی کہاں ہے، یہ بھی دیکھ لیا، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ پیارے موسیٰ قبر میں کر کیا رہے ہیں۔ اور ذرا مجھے یہ بھی بتاؤ، جو حبیب
سفر کرتے ہوئے، سیر کرتے ہوئے یہ دیکھ لے کہ قبر میں اللہ کا نبی کر کیا رہا ہے، تو کیا وہ گنبد خضرا میں بیٹھ کر ان غلاموں کو نہیں دیکھ سکتا؟ وہ غلاموں کو دیکھ سکتا ہے۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے نا، ہم بھی اپنے آقا کی شان بیاں کریں۔ سب سے اعلیٰ یہ سوچ کر پڑھیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمارا سلام سن بھی رہے ہیں۔ سب سے اعلیٰ اور یہ سوچ کر بھی پڑھیے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ پڑھتا دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے، ویسے ہی قبلہ امام المناظرین بھی خوش ہو رہے ہوں گے۔ آپ کو پتا ہوگا نا، یہ بوٹا میں نے لگایا اور ان کے سینوں میں یہ میں نے نقش کر دیا تھا۔ کوئی جمعہ ایسا نہیں، کوئی تقریر ایسی نہیں جس میں نے لوگوں کو یہ سبق نہ پڑھایا ہو۔ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا بلکہ مجھے پتا کیا لگتا ہے، جب کسی چھوٹے کی وجہ سے بڑے کو خوشی ملتی ہے نا، کئی دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا، ہم نے کوئی ایسی بات کر دی، ابا جی بڑے خوش ہوئے، تو ابا جی پھر پتہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے او تمہیں پتہ ہے یہ بات ذیشان نے کہی ہے، تمہیں پتہ ہے یہ بات، بڑے ایسے خوش کرتے ہیں نا۔ تو مجھے یقین ہے جب آپ محبت سے سنی، جب محبت سے پڑھتے ہوں گے نا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرشتوں کو کہتے ہوں گے دیکھو یہ میرے غلام سعید اسد نے یہ لوگ تیار کیے ہوئے ہیں، دیکھو نا کیسے عشق مصطفیٰ ان کے دلوں میں رچا بسا دیا ہے۔ تو پھر مل کے پڑھو، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ خیر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب موسیٰ کو دیکھا کہ آپ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب ذرا مجھے یہ بھی بتا دو کہ نماز زندہ پڑھتے ہیں یا مردہ پڑھتے ہیں؟ زندہ پڑھتے ہیں نا۔ تو یارو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک طریقے سے غلام جناب موسیٰ کلیم اللہ وہ قبر میں زندہ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہمارا آقا زندہ نہیں؟ ہمارا آقا بھی زندہ ہے، بلکہ ہم تو یہ قسمیاں کہتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ مزہ نہیں آیا، مل کے پڑھو، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ بڑی شان والے، بڑی شان والے، بڑی شان والے، بڑی شان۔
اچھا وہاں سے چلے، اگلا سٹاپ ہوا مسجد اقصی۔ وہاں تمام انبیاء کی روحیں موجود تھیں، تمام انبیاء موجود تھے۔ اللہ کے ہر نبی نے وہاں ایک جلسہ ہوا، اللہ کے ہر نبی نے وہاں جو جو اللہ نے ان کو انعام دیے تھے نا، وہ ہر نبی نے ان انعامات کا ذکر کیا۔ وہ انعامات کیا تھے یہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا۔ اس جلسے کے بعد وہاں 2 رکعت نماز پڑھائی گئی۔ ذرا پیار سے کہہ دو، ذرا اونچا کہہ دو۔ 2 رکعتیں پڑھائی گئیں، اور وہ پڑھائی کس نے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 2 رکعتیں پڑھائی۔ اچھا ذرا ایک اور بات بھی ذرا سوچو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا مسجد اقصی کی یہ شان ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنے بندہ خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ مسجد اقصی میں نشانیاں کیا تھیں کہ ارد گرد، مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء کی قبریں ہیں، یہ نشانی ہے وہاں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں سے چلے تھے؟ مسجد حرام سے چلے تھے۔ اچھا، اور ایک مسئلہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ یہاں نماز اگر ٹائم آ جائے نماز کا، ہمارے استاد صاحب قاری مان اللہ صاحب یہاں پر موجود ہوں، پیچھے کوئی شیخ الحدیث آ جائے، بالتفسیر آ جائے، کوئی بحر العلوم آ جائے، بہت بڑی ہستی آ جائے، نماز کون پڑھائے گا؟ ہمارے امام صاحب پڑھائیں گے۔ نماز کون پڑھائے گا؟ ہمارے امام صاحب۔ کیوں؟ اس مسجد کے امام یہی ہیں۔ اب نماز کا پہلا حق انہی کا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھانی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محلہ کون سا تھا؟ مکہ شریف والا۔ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نماز پڑھا دیتے تو جو لوگ کہتے ہیں نبی دے ساڈے ارگے نے، انہوں نے کیا کہنا تھا؟ وہ اس میں نبی کی کیا فضیلت؟ محلے دی مسجد سی، محلے دی مسجد دے امام سی، آپ ہی نماز پڑھاتی، اس میں کیا فضیلت ہونی تھی؟ یارو اسی لیے اللہ نے تمام انبیاء کو مسجد حرام میں اکٹھا نہیں کیا۔ اللہ کر سکتا تھا نا، مطلب جو اللہ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کو اکٹھا کر سکتا ہے وہ مسجد حرام میں بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اکٹھا کہاں فرمایا؟ مسجد اقصی میں۔ اللہ نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کو اکٹھا فرمایا۔ اکٹھا فرما کر جب نماز کا وقت آیا، پیارے حبیب نے نماز اس لیے بھی پڑھائی، محلہ بھی دوسرے نبیوں کا تھا، مسجد بھی ان انبیاء کی تھی، لیکن امام سونا مصطفیٰ بنا تھا۔ کوئی عظمت یہ بنتی ہے کہ آپ کہیں اور جائیں تو مصلی امامت آپ کو ملے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اسی وجہ سے بنی تھی کہ حقدار امام الانبیاء تھے، امام الانبیاء موجود تھے، لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا نماز کا وقت ہے، نماز میرا صدیق پڑھائے گا۔ اور اسی طرح ہی نماز کا جب وقت آیا تو اس وقت حضرت ابراہیم نے یہی کہا، اوے آپ سبھی افضل ہیں، سبھی اعلیٰ ہیں، پر خدا کی قسم بات سچی یہی ہے، آمینہ کا لال آج ہم سب سے بازی لے گیا۔
یہ ہمارے سامنے موجود ہیں ڈاکٹر محمود الحسن صاحب، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، ذرا اونچی تو بولو۔ اور کسی کے لیے دعا کی جا رہی ہو تو آمین کہا کرو، کیوں؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ اس پر مقرر فرما دیتا ہے، وہ کہتا ہے تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو، تو کسی کی صحت کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ کا فرشتہ تیرے لیے صحت کی دعا مانگتا ہے۔ تو جب کسی کے لیے دعا کی جا رہی ہو تو گونگلو بن کے نہ بیٹھا کرو بلکہ آمین اونچی کہا کرو۔ تو انہوں نے قبلہ امام المناظرین کی بڑی سیوا کی ہے۔ اتنی نصیب کی بات ہے نا، اتنی سیوا انہوں نے پاکستان میں نہیں کی جتنی سیوا انہوں نے حرمین میں کی ہے، حرم میں کی ہے۔ اور مجھے اتفاق ہوا ہے ایک دفعہ، دو دفعہ بلکہ، قبلہ سیدی سندی مرشدی و ابی قبلہ امام المناظرین کے ساتھ وہاں حرمین حاضری دینے کا، دونوں دفعہ یہ ہر دفعہ ہی ساتھ ہوتے تھے۔ تو یہ جو بدنی عبادات ہوتی ہیں نا، مطلب عمرہ کرنا، طواف کرنا، صحیح کرنا، یہ کیونکہ امام المناظرین علیل تھے، ویل چیئر پہ ہوتے تھے، تو ویل چیئر کو لے کر جانا، عبادات کروانا، پھر واپس ہوٹل لے کر آنا، وہ یہ شخص کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ سعادت بخشی تھی، اور یقین مانے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جو حرم شریف گئے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ طواف تو چلے ہو جاتا ہے، لیکن صحیح کروانا، 5 نمازوں کے لیے ہوٹل سے حرم آنا، حرم سے ہوٹل جانا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن سلام ہے اس بندے پر، انہوں نے ہر دفعہ خوشی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ یہ کام کیا۔ بلکہ ایک آدھ دفعہ کسی بہت بڑی ہستی نے ویل چیئر پکڑنے کی کوشش کی تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا نہیں بھی نہیں، یہ میرا کام ہے، یہ میں نے کرنا ہے۔ ایک دفعہ طواف کروانے کی سعادت ملی تو وہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیسے ان کو منایا تھا، نہیں بھئی مجھے کروانے دے، تو نہیں مان رہے تھے، بڑی مشکل سے منایا تھا ان کو۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ ایک دفعہ ذرا تلبیہ پڑھ دیجئے، تو ہم سب اس امید کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ وقت آئے احرام پہنا ہو، مکہ کی گلیاں ہوں، اور ہم سب یہی کہہ رہے ہوں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سنت ادا فرمائے۔